ٹھیک ہو گیا۔ علامہ صاحب آپ نے گفتگو سماعت فرمائی، بہت سے لوگوں کے لیے اس میں تشنگی ہوگی، یعنی یہ سمجھنا کہ اس میں آپ سے اتفاق فرما رہے ہیں کہ فاصلہ کوئی نہیں ہے، مگر ظاہر کا یا حقیقت کا یا ظاہر کا اور باطن کا فرق ہے۔ آپ اسے کیسا لیتے ہیں؟ کیا اہل تشیع کے درمیان اصحاب رسول، خاص طور سے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، ان کا احترام ویسے ہی ہے ایز اے خلیفہ؟ دیکھیے ہم اس اصلی عنوان پر اگر بات کریں کہ مولا علی علیہ السلام خلیفہ بلا فصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اس میں اگر بہت بات سمجھنے کی ہے کہ خلافت کے جہاں معنی جانشینی کے ہیں، وہاں خلافت کے معنی نمائندگی کے ہیں، سفارت کے ہیں، اور جگہ پر بیٹھنے والے کو ہی خلیفہ نہیں کہا جاتا، ورنہ حضرت آدم کو اللہ نے اپنا خلیفہ جو زمین پر بنایا، تو اللہ کی تو جگہ زمین نہیں ہے، اللہ زمین پر نہیں ہے، ہاں اللہ زمین پر بھی ہے، یعنی اللہ کہاں نہیں ہے، تو خلیفہ بے معنی جانشین نہیں ہے، نمائندہ ہے، یعنی میری تمام تر ذمہ داریاں یہ میرا نمائندہ انجام دے گا، میں اس کو اپنا سفیر بنا رہا ہوں، نمائندہ بنا رہا ہوں۔ اس معنی میں ہم اگر خلافت کی بات کو لیتے ہیں تو یعنی ہم ایک اور دریچہ کھول رہے ہیں، جو گفتگو حضرت علامہ نے، یاسین قادری صاحب نے، میں ان کا ممنون ہوں جنہوں نے الفاظ میرے لیے کہے، میں اس کے قابل نہیں ہوں، یہ خود بہت ہی محقق ہیں، میں ان سے سیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں، ان کو جب ہم کبھی سنتے ہیں تو ایمان کو جلا ملتی ہے، عقیدے میں اور بالیدگی آتی ہے، اور ایک محقق کو جس انداز سے ہونا چاہیے بے معنی تمام علامہ یاسین قادری اس پہ پورا اترتے ہیں۔ خلافت کے یہ معنی جو ہیں نمائندگی اور سفارت کے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ مولا کائنات نبی مکرم کے نمائندہ ہیں۔ بعد از نبی اگر کوئی وجود ہے جو نبی کی تمام تر صفات کا سوائے نبوت کے، کیونکہ الا لا نبی آبادی، صرف ایک چیز کو استثناء کیا ہے نبی نے، حضرت موسیٰ اور ہارون میں جو نسبت ہے وہ ساری میری اور علی کے اندر ہیں، الا لا نبی آبادی، یا لا نبوت آبادی بھی آیا ہے، تو اس کو اگر آپ ہم ہٹا لیں، اور ہم خاتمیت کے قائل ہیں کہ کافۃ للناس بھی ہیں اور رحمۃ للعالمین بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، تو وہ جو خاتمیت کا عنوان اور نبوت کا عنوان ہٹا کر جتنے کمالات مولا نبی میں ہیں وہ سارے کمالات مولا علی میں ہیں، تو اور خلافت کسے کہتے ہیں، اور جانشینی کسے کہتے ہیں، اور سفارت کسے کہتے ہیں، اور نمائندگی کسے کہتے ہیں؟ تو آئیے، کیا نبی نے جب مدینہ میں ریاست نہیں بنائی تھی، یا آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، کیا اس وقت نبی نہیں تھے؟ نبی تھے، جیسے ابھی ہم نے استفادہ کیا۔ تو مولا علی نبی کے علم میں آپ کے نمائندے ہیں، آپ کی کرامتوں میں نمائندے ہیں، آپ کی سخاوتوں میں نمائندے ہیں، آپ کی شجاعت میں نمائندے ہیں، آپ کے علم میں نمائندے ہیں، آپ کی عصمت میں نمائندے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ تین شخصیات جو مولا علی سے خلافت اور حکومت کے ادوار کے اندر شخصیات گزری، آپ وہی نہیں، آپ پوری امت میں، پوری کائنات میں اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ بعد از نبی اگر کوئی بڑا وجود ہے تو مولا علی کا وجود ہے۔ تو اس معنی میں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اسی معنی میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور خلافت بے معنی حقیقی میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کرسی نہیں ملی تو کیا مطلب ہے کہ خلیفہ نہیں ہوگا، وہ نبی کے جانشین نہیں ہوگا، کرسی ملے گی تو یعنی کرسی کی بنیاد پر، اچھا پھر جس انداز سے کیا 6 مہینے تک مولا کائنات نے، جو سب کہتے ہیں، ہم تو اس سے زیادہ بات کرتے ہیں، بالا بات کرتے ہیں کہ نہیں 6 مہینے نہیں، آخر تک نہیں ہوا بیعت کا سلسلہ، لیکن چلیں آپ 6 مہینے نہیں، آپ 2 دن تاخیر میں، نیک کام تھا، اچھا کام تھا، صحیح کام تھا، کرنے کا کام تھا، تو 6 مہینے کیوں تاخیر ہو گئی؟ اور پھر جس انداز سے حضرت نے اپنے گھر خلیفہ اول کو بلایا اور پھر شکوہ کا اظہار کیا کہ کیا کیا ہے، یہ سارے رویے بتا رہے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام ہر اعتبار سے نبی، کیونکہ دیکھیے اعلیٰ کو، افضل کو، اشرف کو، عرفا کو، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ آپ اولا کو اگر غیر اولا کی اطاعت کرنی ہے تو یہ خلاف عقل ہے، خلاف منطق ہے، خلاف قرآن و حدیث ہے، یعنی جو زیادہ جاننے والا ہو وہ کم جاننے والے کی اطاعت میں آ جائے تو یہ خلاف قرآن و خلاف عقل و خلاف حدیث ہے، طے شدہ ہے، یعنی بڑا ڈبل پی ایچ ڈی ہے وہ ایک پی ایچ ڈی کی اطاعت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، ہم یہاں تک دل رکھنے کو آ جاتے ہیں، جبکہ ہم اس سے ہٹ کر بھی ویسے کرتے ہیں، لیکن ہم دل رکھنے کو یہاں تک بھی بات کر لیتے ہیں کہ جو زیادہ بڑا ہے اس کو اطاعت نہیں کرنی اپنے سے کم علم میں اور مقام میں، تو قاعدہ یہ ہے کہ اس کو اطاعت کرنی، اور ایسا کیا، یعنی اگر ہم اس موضوع پہ چلے جائیں کہ خلفائے ثلاثہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، ائمہ
اہل سنت یا اکابرین اہل سنت یہ جب مولا علی کے فضائل کے باب میں آتے ہیں تو بہت روشن ہے ان کا وہ. یہ کہاں سے بات آ گئی ہے جو اس وقت کی جا رہی ہے کہ یہ خلیفۃ بلا فصل کہتے ہیں تو جی یہ تبرہ کر رہے ہوتے ہیں, یہ مثال ان کے خلاف توہین کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ نے سوچ لیا, ہماری کوئی ایسی نیت نہیں ہوتی. ہم مقامات علمی, مقامات عرفانی, مقامات معنوی, مقامات روحانی کی بنیاد پر ہم مولا کائنات کی اولویت کے قائل ہیں. یہ ہمارا مختصر سا عقیدے کا خلاصہ.